شریک گفتگو ہیں عابس رضا کاظمی. آئیے انٹرویو سنتے ہیں. السلام علیکم. آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب محمد نعیم مرتضیٰ صاحب. آپ ایک کالم نگار ہیں, نثر نگاری بھی کرتے ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جناب. تو محمد نعیم مرتضیٰ صاحب, سوالات کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی دور آپ کا کہاں بسر ہوا؟ جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ریڈیو پاکستان کا کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اپنے سامعین سے کچھ بات کر سکوں. جہاں تک اس بات کا سلسلہ ہے کہ کب اور کیسے شروع کیا, تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اسے زمانہ سکھاتا ہے اور وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. اس سلسلے میں گھر میں ماحول تو تھا پڑھنے لکھنے کا, لیکن شاید ایسا نہیں تھا کہ جس میں میں شاید مصنف بنتا یا اس طرف آتا. کالج کے زمانے میں مجھے میرے استاد تھے اجاد چودھری صاحب, وہ مجھے فرسٹ ایئر میں ہی اسپیشلی کہتے تھے کہ بیٹا خالی کتابیں جو ہیں سلیبس کی یہ کافی نہیں ہیں, تم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا کرو. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے فرسٹ ایئر میں ہی اردو بازار بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ ایم اے اردو کی کتابیں لاؤ. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے سارا جو نصاب ہے ایم اے اردو کا وہ مجھے سیکنڈ ایئر میں ساتھ ساتھ پڑھا دیا, اور میں نے ایم اے کا امتحان بھی کئی سال بعد دیا. لیکن وہ جو پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ دراصل میرے استاد محترم کی وجہ سے تھا, اور مجھے اندازہ ہوا کہ اگر بچوں کو شروع سے اچھے اساتذہ مل جائیں تو اس سے بھی بے پناہ صلاحیت جو ہے بچوں کی وہ پروان چڑھتی ہے. اور اسی طرح یہ سلسلہ رہا. پھر دوست مل گئے کچھ ایسے جنہیں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا کہ ان کی صحبت جو تھی وہ بھی خوش قسمتی ایسی ہے کہ ایک دوست میرے محمد نوید مرزا جو شاعر تھے, ان کے والد محترم بھی شاعر تھے, بشیر رحمانی صاحب. تو ان دوستوں کے ساتھ, ان سینئرز کے ساتھ جب مجھے اتفاق ہوا تو ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے, اچھے شاعر, بے شمار اچھے لوگ ان کے پاس آتے تھے. اس بنا پر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی ان جیسا بنوں, اور پھر آہستہ آہستہ یہ شوق جو تھا یہ آگے بڑھتا رہا. پڑھنے کا شوق تھا, اور پھر اس طرح چلتے چلتے جو مجھے بنیادی طور پہ جس چیز میں بہت دلچسپی تھی وہ تھا ٹرانسلیشن, ترجمہ کرنا مجھے بہت پسند تھا. انگلش اور اردو دونوں زبانیں مجھے بڑی پسند تھی, اور میں بچپن سے یہ پسند کرتا تھا کہ جب میں مضمون لکھوں تو وہ یوں اخبار میں شائع ہو کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو یہ ترجمہ ہے, میرا تبازات ہے. ٹھیک. تو اس لیے ایک ہی وقت میں اردو اور انگلش دونوں پہ توجہ دیا کرتا تھا, اور ایسے ہی تراجم کرتے کرتے ریڈیو پاکستان میں اسی طرح گھومتے ہوئے, مجھے یاد ہے کہ خالد طور صاحب یہاں پہ ہوا کرتے تھے, وہ نوجوانوں کا پروگرام کرتے تھے, ان کے پروگراموں میں ہم شریک ہوتے, اور اس طرح یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا. اور ساتھ ساتھ جو میرا لکھنے لکھانے کا شوق تھا تراجم کا, وہی مجھے اس طرف لے آیا کہ میں نے ایک دفعہ ترجمہ کر کے ایک قومی اخبار کو بھیجا, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں دوسرا ترجمہ دینے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس جاب کرنا پسند کریں گے. تو میرے لیے ایک بڑی خوشی کا یہ مقام تھا کہ کسی نوجوان کو بغیر کسی سفارش کے اس کو جاب کی آفر ہوئی, اور پھر میں نے اس اخبار کے ساتھ کوئی تقریباً 18-19 سال گزارے. ٹھیک. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اس ادبی بود و باش میں آپ کے اساتذہ کا اور دوستوں کی صحبت کا بڑا گہرا اثر رہا. جی بالکل, بہت زیادہ. جی, تو ادب سے لگاؤ آپ کا تھا ہی, لیکن ادب میں آپ نے نثر نگاری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جی, اس میں جب میں دیکھتا تھا کہ شروع میں نے بھی ایک آدھ نظم کہی, اور جب میں نے اس کی اصلاح لی تو مجھے تھوڑا سا اس میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ چیز میری نہیں. جب اس اصلاح ہو کر میرے پاس آئی تو مجھے لگا کہ بہت عجیب سی چیز ہے, یہ اب چیز میری نہیں رہی, میرا خیال اس میں شامل نہیں ہے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو تبازات ہو, مجھے لگے میرا اپنا ہے, اچھا ہو یا نہ ہو لیکن میرا اپنا ہو. اس لیے نثر کی طرف میں آیا, اور چونکہ لاہور میں رہنے کی وجہ سے مجھے اندرون شہر میں تاریخی عمارات دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو جب عمارات دیکھنے جاتا تو میں ہر عمارت سے واپسی پر ایک چھوٹا سا مضمون ضرور لکھ کر اخبار میں چھپوا دیا کرتا تھا. ٹھیک. اس سے مجھے تاریخ سے بھی مس ہو گیا, اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ جو دوستوں کی محفل, لاہور کا اثر, اچھا اساتذہ, اچھا ماحول, اس بنا پر میرے لکھنے کی یہ تمام جو صلاحیت تھی یہ پروان چڑھتی. نثر نگاری میں وہ کون سے موضوعات تھے کہ جن کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ اپنایا؟ جی, مجھے نثر میں خاص طور پر تاریخ پہ لکھنا مجھے بہت پسند ہے, ریسرچ کرنا. تو نثر میں میرا پسندیدہ جو موضوع ہے وہ تاریخ ہے, اور اسی پہ میں زیادہ کام کرتا ہوں.
اچھا، تو کون کون سی آپ نے جو سمجھتے ہیں بہت اچھی مشہور کتابیں آپ کی رہیں جو بہت مقبول ہوئیں؟ میں نے سب سے پہلے نیا لاہور کتاب 2004 میں لکھی، ترتیب دی ظاہر ہے، تو اس کتاب کو بہت پسند کیا گیا کیونکہ اس میں جو موضوعات تھے وہ میں نے قیام پاکستان کے بعد کے جو لاہور کے اندر تبدیلیاں ہیں جی، میں نے ان کو ڈسکس کیا تھا. ٹھیک. اس سے پہلے کی تقریباً سبھی کتابوں میں اس سے پرانی چیزیں تھیں، پارٹیشن سے پہلے، ہماری آزادی سے پہلے کی جو چیزیں تھیں، لیکن نیا لاہور میں چونکہ جیسا نام سے ہی ظاہر ہے کہ لاہور کی وہ چیزیں جو پاکستان کے قیام کے بعد وجود میں آئی ہیں، میں نے ان کو ڈسکس کیا. اس کو علمی حلقوں نے کافی پسند کیا. اس کے بعد میرا یہ تحقیق کا سفر جاری رہا، مسلسل میں نے اخبارات دیکھے اور تقریباً 1947 سے لے کر اور اب تک کے تقریباً جو تمام اخبارات ہیں وہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اسی میں سے میں نے یہ تمام چیزیں کشید کی اور پھر اب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد میری کتاب آئی کھیوڑا. اچھا. کھیوڑا جو ہے نمک کی کان، یہ 1872 میں وجود میں آئی تھی جی. اور 1872 سے لے کر اس کے بعد تک کسی بھی زبان میں کوئی کتاب اس پر نہیں آئی تھی. تو اس کو بھی میں نے ایک ٹورسٹ گائیڈ کے طور پہ کتاب شروع کی تھی، لیکن وہ اب ایک باقاعدہ تالیف بن چکی ہے اور جی. اس کا 4تھا ایڈیشن جو وہ آ چکا ہے. واقعات لاہور بھی آپ کی ایک بڑی مشہور تصنیف رہی ہے، تو اس کے پس منظر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، واقعات لاہور جو ہے الحمدللہ کافی علمی حلقوں نے اس کو پسند کیا ہے اس حوالے سے کہ اس میں قطب الدین ایبک سے لے کر پہلے مسلمان بادشاہ سے لے کر اور اسی سال جون تک کے جو واقعات ہیں اس میں نے کوئی تقریباً 550 واقعات جو کسی حوالے سے دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں یا اہمیت کے حامل ہیں ان سب کو مرتب کیا ہے، ان کی صحیح تاریخ کے ساتھ، سن کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک بیس کیمپ کی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لاہور پر کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس میں سے ڈائریکشن مل سکتی ہے، ان کو اس میں صحیح جو تاریخ ہے، سن ہے، حوالے ہیں وہ مل سکتے ہیں. اس لیے اس کتاب کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور خاص بات ہے کہ میں نے اس کو سوچا کہ طویل نہ ہو، ہر خبر جو ہے وہ اتنی تھوڑی سی دی گئی ہے ضروری تاکہ پڑھنے والے پر بوجھ نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے کا اتنا لوگوں میں بھی رجحان نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات لکھے ہیں اور اس کو لوگ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ مختصراً آپ نے تمام واقعات کا جی ہاں بالکل بڑا مختصر جائزہ اور لیا. جامع کوشش کیا کہ ہو جائے. تو نثر کے ساتھ ساتھ آپ نے کالم نگاری بھی کی. جی ہاں. تو یہ کالم نگاری باقاعدہ آپ نے کب سے شروع کی؟ جی، جب میں نے اخبار کو جوائن کیا تو اس وقت جو دلچسپ خبریں ہوتی تھی، جس طرح کے کالم کا ایک مزاج ہے کہ جو اسی دن کی خبریں ہیں ہم اسی پر تبصرہ وغیرہ لکھتے ہیں، تو کالم نگاری جو تھی جب تک میں نے اخبار میں باقاعدہ طور پہ اپنا تعلق رکھا ہے تو کالم نگاری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور لیکن اب چونکہ کالم نویس بھی جو ہیں ماشاءاللہ کافی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی ایک طرف کر کے زیادہ نثر کے اس شعبے کی طرف توجہ دی ہے جو ہمارے ہاں جان جوکھوں کا کام ہے اور لوگ اس پہ تھوڑا کم توجہ دے رہے ہیں، اسپیشلی تحقیق پر ہمارے ہاں کام کم ہوتا ہے. تو پھر میں نے کالم نگاری کو بھی اب کچھ کم کر دیا ہے اور زیادہ اب تحقیق پر توجہ. تحقیق کر رہے ہیں آپ. ٹھیک. شاعری بھی کرتے رہے؟ شاعری میں نے جیسے بتایا کہ میں نے شروع ہی شاعری سے کیا تھا جی. اور میرا خیال ہے کہ ہر لکھنے والا سب سے پہلا کام نثر سے پہلے شاعری ہی کرتا ہے. شاعری ہی کرتا ہے بالکل. اور اگر ہم تاریخ پہ بھی دیکھیں تو زبانوں کا جو ارتقاء ہے یا ابتدا ہے وہ بھی شاعری سے ہی ہوتی ہے، نثر بعد میں آئی. اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطری شاعر ضرور ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے اس سے. اور بعض اوقات تو ایک مصرے کے بھی شاعر ہوتے ہیں، جی دوسرا بالکل. مصرع جیسے نہیں کسی نے ہوتا. کہا کہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو میرے خیال کہ میں بھی ایسی شاعری کرتا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے شعوری طور پہ میں شاعری سے دور ہوں. زیادہ تر نثر اور جی کالم نثر نگاری. کی طرف، کیونکہ ٹھیک میں ہے. سمجھتا ہوں ہمارے ہاں شاعری کی تو ہر سال ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں، جی. لیکن نثر پہ بہت کم کام ہوتا کم ہے، کام ہو رہا ہے. اس پہ ہونا چاہیے. بہت اچھی کوشش ہے یہ آپ کی. جی الحمدللہ. جیسا کہ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو کتاب بینی کے رجحان کو اپنے معاشرے میں آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے دو طرح کے خیالات ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، سننے میں بھی اور ہمارے تجربے میں بھی. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب چھپتی ہی نہیں ہے، پڑھی نہیں جاتی، لیکن اس خیال سے میں اتنا متفق نہیں ہوں. میری اپنی کتابیں اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کتابوں کے چھپنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر
کتاب کے دوسرے ایڈیشن تک ہم پہنچ جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تاریخ جو ہے یا اس طرح کی ثقیل چیزیں ہیں شاید لوگ نہیں پڑھتے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اگر کتاب میں جان ہے تو وہ ضرور پڑھی جاتی ہیں. بانو قدسیہ آپ کی ہیں کتابیں، اشفاق صاحب ہیں اور ہمارے بڑے مصنفین ہیں، ان کی کتابوں کے درجنوں ایڈیشن جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں. اور اگر کتاب نہیں بکتی تو پھر کتاب بنانے والے اور بیچنے والے اس طرح اچھے حال میں ہمیں نظر نہ آئے. تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کتاب بکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ مصنف بیچارہ آج بھی اسی حال میں ہے جیسے وہ کبھی تھا. تو کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ آبادی میں جس طرح اضافہ ہے شاید کتاب بینی میں اور کتاب پڑھنے والوں کی تعداد میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن اب بھی کتاب پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل نوجوان جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے اور اپنے ثقافت سے متعارف ہونا چاہتے ہیں. بالکل. تو ایک سینئر ادبی شخصیت کے طور پر آپ نوجوان ادیبوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ادب ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مطالعہ، مشاہدہ اور تفکر و تدبر، یہ تینوں چیزیں ہر شعبے میں ہونی چاہیے جس شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان ادیب بننا چاہتے ہیں یا جن میں شاعری کی صلاحیت ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی پڑھیں، جس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں اس شعبے میں جو پہلے چیزیں لکھی گئی ہیں انہیں ضرور پڑھیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے نوجوان جو ہیں جو عام طور پر شاعری کی طرف آتے ہیں اور ان کا اصرار بھی ہوتا ہے کہ ہم شاعری کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے کس طرح کریں. تو میں نے کہتا ہوں کہ شاعری آپ ضرور کریں اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے، یہ خدا کی عطا ہے جس کو خدا عطا کرے. لیکن ہمارے زبان کو، ہمارے ادب کو شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ سائنس کے جتنے مضامین ہیں وہ شاعری میں نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں نثر ہی چاہیے ہوگی. اگر ہم اپنے نصاب کو بتدریج اردو میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم نثر کو بہتر کریں تاکہ ہمارے پاس نثر میں بات کہنے کا جو حلقہ ہے وہ وسیع ہو جائے. اس لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، تعلیم میں بھی آگے جانے کے لیے ہمیں نثر کو بہتر کرنا ہوگا. اس لیے ہمارے نوجوان پہلے تو کتاب سے رابطہ ضرور رکھیں. جو سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے اس کو چلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب ضرور پڑھیں اور پھر اس کے لیے مشق جاری رکھیں تو انشاءاللہ وہ بہتر بن سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد نعیم مرتضیٰ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. نامور ادیب اور کالم نگار محمد نعیم مرتضیٰ کا انٹرویو آپ نے سنا. شریک گفتگو تھے عابس رضا کاظمی.